سال 1849 بھارت ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج۔ اسی دوران ایک برٹش سمندری جہاز انڈیا سے برٹش روانہ ہوتا ہے۔ اس جہاز میں کچھ برٹش شپ بوائز کے ساتھ جہاز کا کپتان اور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک ایسی چیز انگلینڈ لے کے جا رہے تھے جس کے بارے میں ان کو کچھ بھی علم نہیں تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ یہ چیز بہت قیمتی ہے اور لارڈ ڈال ہاؤس نے کوئین آف وکٹوریہ کے لیے یہ بھارت سے بھیجی ہے۔ شروع کے دن سمندری سفر بالکل ٹھیک رہتا ہے اور پھر اچانک جہاز میں سوار لوگوں کو ایک جان لیوا بیماری ہیضہ ہو جاتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے جہاز میں سوار لوگ مرنے لگتے ہیں۔ جہاز کا کپتان مدد کے لیے ایک جگہ روک کر مدد لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ بیماری کی وجہ سے ان کی مدد نہیں کرتے۔ جہاز کا کپتان اپنے جہاز کو انگلینڈ کی طرف لے جانے کو کہتا ہے۔ ادھر سے آدھے سے زیادہ سفر ختم ہو چکا تھا، بہت سے لوگ مر چکے تھے اور پیچھے لوگ بہت نازک حالت میں تھے۔ حالت اتنی نازک تھی کہ کسی کو بھی زندہ بچنے کی امید نہیں۔ سب ہو ہی رہا تھا کہ پھر انگلینڈ پہنچنے کے پہلے اس جہاز کا سامنا ایک بڑے سمندری طوفان سے ہوتا ہے۔ بیماری کے بعد طوفان نے ان لوگوں کی حالت اور زیادہ خراب کر دی تھی۔ جیسے تیسے کر کے لوگ انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں۔ کوئین وکٹوریہ کو لارڈ ڈاؤس کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر جہاز کے کپتان کو معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ بھارت سے لے کے آئے تھے وہ کچھ اور نہیں بلکہ کوہ نور ہیرا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد انہیں یہ سب سمجھ آتا ہے کہ جہاز میں ہوئی ہیضہ بیماری اور سمندری طوفان جیسے حادثے اس ہیرے کی ڈارک انرجی کی وجہ سے ہوئے تھے، اور ان حادثوں کے بعد شپس کے کپتان اور باقی لوگوں کو کوہ نور کی شرافت ہونے کی بات پر پوری طرح یقین ہو جاتا ہے۔ کوہ نور ہیرا دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا، جس کی قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج اس کی ویلیو 164 لاکھ کروڑ بتائی جاتی ہے، لیکن اس کی قیمتی ہونے کے پیچھے اس کا سائز یا اس کی خوبصورتی نہیں، بلکہ اس ڈائمنڈ کی 800 سالہ عجیب و غریب تاریخ ہے۔ وہ تاریخ جس نے کوہ نور کو ایک شرافت اور ڈارک انرجی کے طور پر لوگوں کے سامنے اسٹیبلش کیا۔ دوستو، کوہ نور کو شرافت ہیرا کئی نیریٹو کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے پیچھے اس کا مسئلہ ہے کہ اس ڈائمنڈ کی وجہ سے ہسٹری میں ہونے والے انسیڈنٹ جن کے چلتے لوگوں نے اس ڈائمنڈ کو شرافت کہنا شروع کر دیا تھا۔ ان انسیڈنٹ میں فیملی ڈسٹریبیوٹ، خون خرابہ، لڑائی جھگڑے اور بڑے بڑے امپائرز کا کولیپس ہونا تھا۔ کہتے ہیں کہ کوہ نور کا منحوس پن کسی کو بھی برباد کر سکتا ہے اور لوگوں کو مرڈر اور دھوکہ دینے پر اکساتا تھا اور انہیں پاگل بھی کر دیتا تھا۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہیرا شرافت کیسے ہو گیا اور کہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ 1849 کے بعد کوہ نور ہیرا انگلینڈ کے پاس ہے، اور کوہ نور کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہے کہ کسی دیش یا امپائر کے پاس یہ اتنے ٹائم تک رہا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ ابھی اسے جیول ہاؤس میں رکھا گیا ہے جو کہ ٹاور آف لندن میں ہے۔ لمبے عرصے تک کوہ نور ڈائمنڈ کو انگلینڈ کی کوئین کے کراؤن پر لگایا گیا تھا۔ سال 2002 میں کوہ نور کو آخری بار پبلکلی دیکھا گیا تھا جب کوئین مدر کے فنرل پر اسے ان کے کوفن پر رکھا گیا تھا۔ آزادی کے بعد پاکستان اور بھارت کوہ نور کو واپس کرنے کو کہتے رہے ہیں، لیکن اس کو واپس مانگنے والوں میں صرف پاکستان اور بھارت ہی نہیں بلکہ ایران اور افغانستان بھی ہیں، اور ان کے پیچھے کوہ نور کی ہسٹری ہے۔ کوہ نور ہیرے کا اوریجن 11 سے 13 سینچری کے دوران ہوا تھا، اور یہ کوہ نور مائن سے ملا تھا جو کہ پریزنٹ ڈے میں آندھرا پردیش کے ڈسٹرکٹ میں ہے۔ یہاں اس ہیرے کو ایک ہندو مندر میں رکھا گیا تھا۔ بابر کی آٹوگرافی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم لودھی کی ہار کے بعد بابر کے بیٹے ہمایوں گواہیر کے راجہ وکرم جیت کے خاندان کو آگرہ میں پکڑ لیتا ہے، جس کے بعد وکرم جیت ہمایوں کو بہت سارے جیولز دینے کی آفر کرتا ہے، اور انہی جیولز میں ایک ہیرا اتنا قیمتی تھا کہ جس سے پوری دنیا کے لوگوں کو 2.5 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا تھا۔ ریسرچرز اور ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ یہاں کوہ نور ہیرے کی ہی بات ہو رہی تھی۔ سال 1547 سے 1628 تک کوہ نور کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اسے مغلز نے اپنے خزانوں میں رکھا تھا، تو کچھ نے کہا کہ یہ ہیرا وجے نگر امپائرز کے پاس تھا۔ تو دوستو، جو بہت سرپرائزنگ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ویل اسٹیبلش اور پاورفل وجے نگر امپائر اچانک کولیپس کر جاتا ہے 1640 کے آس پاس۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ کوہ نور کی وجہ سے ہوا تھا؟
اس کے بعد سال 1628 سے 1635 تک اکبر کا بیٹا شاہ جہان پیکوک تھرون بنواتا ہے۔ اس میں بنے مور کی آنکھ پر کوہ نور ہیرے کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اس پیکوک تھرون کو تخت طاؤس کہا جاتا تھا۔ اس کی قیمت 2 تاج محل کے برابر تھی۔ 18 سینچری تک کوہ نور کی قیمت کے چرچے انڈیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیل چکے تھے، اور بھارت میں امولس کی بے شمار دولت سن کر 1713 پرشیا کا رولر نادر شاہ دلی پر حملہ کر دیتا ہے، اور وہ مولس کے سارے خزانے کو لوٹ کر لے جاتا ہے، جس میں پیکوک تھرون پر لگا کوہ نور ہیرا بھی تھا۔ دوستو، نادر شاہ کوہ نور ہیرے کو لے کر پرشیا واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سال 1747 میں نادر شاہ کو اس کی باڈی گارڈز قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوہ نور اس کے پوتے کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے۔ سال 1751 میں وہ اس ہیرے کو افغان امپائر کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو دے دیتا ہے، لیکن کوہ نور کے لیے ابدالی کے گرینڈ سن میں بھی لڑائی لگ جاتی ہے اور ان کا امپائر بھی کولیپس کر جاتا ہے، جس کے بعد ابدالی گرینڈ سن میں سے شاہ شجاع 1813 میں وہاں سے بھاگ کر لاہور آنا پڑتا ہے۔ یہاں وہ سکھ رولر راجہ رنجیت سنگھ کے پاس پناہ مانگتا ہے، جس کے بدلے وہ رنجیت سنگھ کو کوہ نور ہیرا دے دیتا ہے۔ اس کے بعد 1849 میں سیکنڈ اینگلو سکھ وار ہوتی ہے، جس میں رنجیت سنگھ کے بیٹے راجہ دلیپ سنگھ جنگ ہار جاتے ہیں اور انہیں برٹشز کو کوہ نور ہیرا دینا پڑتا ہے۔ کوہ نور کو یہاں سے لے جانے کے بعد اس کی کٹنگ اور پالش کی جاتی ہے تاکہ اسے اور زیادہ بھی خوبصورت اور چمکدار بنایا جا سکے۔ پہلے یہ ڈائمنڈ 186 کیرٹ کا تھا، وہیں پالش اور کٹنگ کے بعد یہ 106 کیرٹ کا ہے۔ 1851 میں کوہ نور کو لندن کے ہائیڈ پارک میں ایگزیبیشن کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سال 1526 سے 1849 تک کوہ نور کو جس کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھا جائے تو ان کا اینڈ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ ہمایوں، وجے نگر امپائر، مغل امپائر، نادر شاہ، احمد شاہ اور لاسٹ میں سکھ امپائر زندگی کے آخری وقت میں اپنے امپائر اور کنگڈم شپ کھو دیا، اور ان کے لیے کوہ نور کی ڈارک انرجی اور ان کے شرافت ہونے کی بات کو ذمہ دار بتایا جاتا ہے۔ لیکن برٹشرز کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ برٹشرز کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، پچھلے 174 سالوں سے یہ برٹشرز کے پاس یہ ہے، آخر ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ 1306 میں ایک ہندو ٹیکسٹ میں کوہ نور کے حوالے سے ایک اہم بات کی گئی تھی، جس میں لکھا تھا کہ جس کے پاس بھی یہ ہیرا رہے گا وہ دنیا پر راج کرے گا، لیکن دنیا کے سارے مسئلے اور پریشانیاں اسی کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس ہندو ٹیکسٹ میں ایک اور بات بھی لکھی تھی کہ صرف خدا اور ایک عورت ہی اس ہیرے کے اثر سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف عورتوں نے ہی کوہ نور کو اپنے تاج پر لگوایا، جو کہ برٹشر کی مہارانی ہوا کرتی ہیں، کے علاوہ کسی کنگ یا میئر